اگر تم کثرت سے، مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں، میرا مولا کہتا کہ کثرت سے استغفار، تمہاری زبان پہ ایک ہی جملہ ہونا چاہیے، یا غفور الرحیم، یا رب العالمین، یا غفور الرحیم، یا عزیزو یا غفار، یا عزیزو یا غفار، یا رحمانو یا رحیم. اللہ کے نام لیتے رہو، ورد کرو، تسبیح کرو اس کی. عورت کو مرد کو، لڑکی کو لڑکا، اگر کسی کے گھر میں کوئی پرابلم، میریڈ لائف میں پرابلم ہے، وائف پڑھتے رہے، یا رحمانو یا رحیم، یا رحمانو یا عزیزو یا غفار. دیکھو تمہارے کس طرح تمہارے اوپر رحمت آتی ہے. جب رحمت آئے گی تو ہیپی میریڈ لائف ہو جائے گی. اولاد کے اوپر، جاب پہ تم کو پرابلم ہے، تم جا رہے جاب پہ، بزنس کے لیے جا رہے، راستے میں یہ پڑھتے رہو، یا غفور الرحیم، یا غفور الرحیم، یا رحمانو یا رحیم، یا رحمانو یا رحیم. پڑھتے رہو، یا عزیزو یا غفار. یہ ورد کرتے رہو اللہ کے ناموں کا. اس کے بعد دیکھو کہ پروردگار کا کرم کیا ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. 2 رکعت روز نماز پڑھو، جس سے 2 رکعت نماز. نماز کی نیت کرو کہ میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت، شکر کی قربت اللہ، اینڈ سے تھینک یو ٹو یور اللہ. فجر کی نماز کی طرح نماز پڑھو. نماز کے بعد بی بی کی تسبیح پڑھ کے ہاتھوں میں اٹھاتا، بولو اللہ تیرا شکر ہے کہ یو ہیو گیون می ایوری تھنگ، جبکہ میں اس کا اہل نہیں، آئی ڈونٹ نیڈ ٹو، لیکن یو ہیو گیون می ایوری تھنگ. میرے گناہ کے بعد بھی تو نے میرے اوپر رحم کیا. سے 2 رکعت نماز. اس کے بعد دیکھو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کیسے کرتا، تمہارے اوپر نعمت کیسے نازل کرتا، تمہارے اوپر رحمت کیسے نازل کرتا. کہ یہی وہ مولا علی کا جملہ یاد رکھو، عابد بن ربیع کا جملہ نہیں. میرا مولا کہتا کہ گریف کو ایک باکس سمجھو، گریف کو ایک باکس سمجھو، جو تم اس میں رکھو گے وہاں پہ پاؤ گے. اس کے لیے کثرت سے استغفار کرو. ایک چھوٹا عمل دے کے جاتا، 11 مرتبہ 11 ٹائمز صبح میں اور 11 ٹائمز شام میں سورہ توحید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. 11 مرتبہ صبح پڑھو، 11 مرتبہ رات میں، اور اپنے زمانے کے امام کو ہدیہ کرو. یو گیٹ کلوز ٹو یور امام، اور اس کا اجر عظیم تم کو نیچے ملے گا. صرف 11 ٹائمز چلتے پھرتے پڑھ سکتے. کتنی دیر ہوتی 11 مرتبہ سورہ توحید پڑھنے کا؟ کل شب میں لیلۃ الرغائب کی جو آپ نے نماز پڑھی، اس میں 12 مرتبہ سورہ خلق پڑھا ہے. hardly takes 2-3 minutes, 4 minutes, but this is the biggest investment. 114 سوروں میں یہ ایک واحد سورہ ایسا ہے کہ جس میں اللہ کی کمپلیٹ وحدانیت کا اعلان ہے. اور یہ مولا حسین کا یہ فیوریٹ سورہ. مولا حسین اس سورے کی تلاوت بہت کرتے تھے، ورد کرتے تھے. مولا حسین یہ سورہ پڑھتے تھے. اب حسین خود قرآن ہے، یہ قرآن ناطق اور یہ قرآن صامت ہے. مولا خود قرآن ہے، لیکن اس سورے کی کثرت سے تلاوت میرا مولا حسین کرتا تھا. سورہ توحید بہترین سورہ، شارٹ سورہ، جو آپ واجب نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں. میں حدیث کے حساب پڑھنے کا ثواب آپ کو اندازہ ہے کیا ہے؟ کوئی چیز واجب نہیں ہے، سارے مستحب عمل ہے، لیکن اس کا ریوارڈ کیا ہے آپ کو اندازہ ہے اس کا؟ حدیث قصہ یہ میں نہیں بول رہا. 14 معصومین کی مدح ہے اس میں. شہزادی کونین کے ذریعے اللہ ریزننگ دے رہا کہ اس نے یہ کریٹ کیوں کیا سارے یونیورس کو. اس حدیث قصہ میں جو اینڈ ہو رہی ہے حدیث قصہ، اس میں اللہ کا، پلیز غور سے سنا، اس میں اللہ کے رسول نے امام علی علیہ السلام سے کہا. اللہ کا رسول میرے مولا کو بول رہے ہیں کہ یا علی، کہ جس جگہ پر، جس پلیس کے اوپر، جس جگہ پہ یہ حدیث پڑھی جائے گی، وہاں اللہ اپنی رحمتوں کا سا گھیر لے گا.
وہاں اللہ اپنی ٹوٹل بلیسنگ کو گھیر لے گا. پوری بات آج اسی پہ چلی نا, رحمتوں کو گھیر لے گا. تب آپ انصاف سے بولو کہ اگر تمہارے باپ کو نیچے چاہیے کیا, رحمت چاہیے, بلیسنگ چاہیے. اگر تم حدیث قصہ پڑھو گے باپ کی گریف پہ جا کے, کوئی پاکستان میں مجھے سن رہا, کوئی انڈیا میں سن رہا, کوئی امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, جہاں پہ بھی سن رہا, اگر تم اپنے ماں باپ کی گریف پہ, کسی کے بھی گریف پہ جا کے پڑھ سکتے ہو, شیعہ قبرستان میں جا کے حدیث قصہ پڑھو. hardly takes 5 to 6 minutes, 7 minutes. بٹ ایسا رحمت کے گریف, رحمت آ جائے گی. رحمت آئے گی تو نیچے سے مردہ تم کو پکار کے دعا دے گا. وہ نیچے سے آواز بلند کرے گا کہ اے میرے پروردگار, یہ میرے بیٹے نے میرا خیال رکھا, یہ میری بیٹی نے میرا خیال رکھا, اس مومن نے میرے لیے کیا, اب تو بھی اس کے اوپر رحمت کا نازل کر دے.